بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 25 سال ہو چکی ہے، پر میری ماں نے آج تک مجھے لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں۔ ہمارے گاؤں میں میری حقیقت آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل رہی تھی کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، اور میں جس چیز کے بارے میں بھی رات کو سوچ کر سوتی ہوں، اس کے بارے میں جو بھی ہونے والا ہوتا ہے مجھے خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے اماں نے راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ کر ایک چھوٹے سے شہر میں کرائے کا گھر لے لیا اور ہم وہاں پر رہنے لگے۔ تو مجھے لگا اب شاید اماں میری شادی کے بارے میں بھی سوچیں گی، پر یہاں پر تو اماں نے میرے خوابوں کے بدلے پیسے لینا شروع کر دیے اور ہم دن بدن امیر ہوتے چلے گئے۔ پر ایک رات جب مجھے خواب آیا تو میں چیخ کر اٹھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ کل صبح ہوتے ہی میرے گھر میں جو ہونے والا تھا، اگر یہ خواب سچا ہو گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس خواب کے مطابق کل میں آج آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بالکل سچ ہے، ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کہانی کو سن کر آپ کے دل میں پہلا سوال یہی آئے گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو چلیے سنیں میری کہانی میری ہی زبانی۔ میرا نام اسما ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 6 برس کی تھی۔ میری اماں جان کپڑے سلائی کرتی تھی اور انہیں پیسوں سے گھر کا خرچہ چلاتی، جو کہ کافی مشکل تھا۔ اماں جان کو ان کے میکے والے کافی دفعہ لینے آئے، مگر انہوں نے ہر بار نہ جانے کی ضد لگائے رکھی۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے بڑے ماموں ہمارے گھر آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد ہم سے ملنے آئے ہیں، وجہ ہمارے گھر کوئی آتا نہ تھا۔ اماں جان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ میں خوشی خوشی ماموں کے پاس بیٹھی تھی۔ جب ان کی بات سن کر میں نے اماں جان کو کھانا بناتے دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی۔ اماں جان، ماموں جان کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور مجھے چھوڑ دیں گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے کہی گئی ماموں جی کی بات سوچ کر پوچھا تو ہانڈی میں چمچہ چلاتے اماں جان کے ہاتھ رکے۔ نہیں میری گڑیا، میں کیوں جاؤں گی تجھے چھوڑ کر، تو میری جان ہے۔ اماں جان نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا، تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی، بس بہت ہو گیا، اسے اس کے ددیال والوں کے پاس چھوڑ دو۔ ماموں جی نے ہماری باتیں سن کر غصے سے کہا تو میں ڈر کر اماں جان کے پیچھے چھپ گئی۔ مہربانی کریں بھائی صاحب، میری بچی کو مجھ سے دور مت کریں۔ اماں جان نے ہاتھ جوڑے۔ تم فیصلہ کر لو، ہمارے ساتھ جانا ہے یا ہم سے رشتہ توڑ کر اس کم بخت کو ساتھ رکھنا ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ اماں جان نے مجھے خود میں بیچ لیا اور مضبوطی سے بولی، میری بچی میرا سب کچھ ہے، میں مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اماں جان کے کہنے پر ماموں جی نے مجھے غصے سے دیکھا۔ تم پچھتاؤ گی ہی نا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی، اور تب ہم تمہیں سہارا نہیں دیں گے، ماموں جی نے کہا اور چلے گئے۔ اماں جان ان کے جانے کے بعد کافی وقت تک روتی رہیں اور پھر زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میں 15 سال کی ہونے کو تھی، مگر اماں جان نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے زندگی کے 15 برس گھر کی 4 دیواری میں گزارے۔ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا کہ میں نہ تو اسکول جا سکی اور نہ ہی کسی کو دوست بنا سکی۔ جب بھی گھر کوئی عورت آتی تو اماں جان مجھے کمرے میں بند کر دیتی اور سختی سے تاکید کرتی کہ باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا اور دروازہ بالکل بھی بجانا مت۔ میں سخت بیزار ہو جاتی۔ مجھے بہت غصہ آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ مجھے کس وجہ سے لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں، مگر چاہ کر بھی میں یہ سمجھ نہ پاتی اور اماں جان سے پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب مجھے ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی وہ مجھے نصیحت ہی کرتی۔ میں چڑچڑی ہو جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی اپنے متعلق سوچ رہی تھی جب میرے ذہن میں اماں جی سے مجھے قید رکھنے کی وجہ پوچھنے کا خیال آیا۔
میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر مسکرا دیں۔ اماں جان، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، میں نے اماں جان سے بہت ہمت کر کے کہا۔ ہاں پوچھو، کیا بات کرنی ہے؟ اماں جان نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب بول بھی لے، منہ میں چنے ڈالے ہیں کیا؟ مجھے مسلسل خاموش دیکھ کر اماں جان نے چھری اور ٹوکری ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ مجھے باہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ اماں جان نے میرے سوال پر مجھے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ تجھے کہا تو ہے اتنی بار کہ باہر کی دنیا محفوظ نہیں ہے، اس لیے۔ اماں جان نے اٹھتے ہوئے سامان اٹھایا اور چولہے کے پاس بیٹھ گئیں۔ ایسا مت کہا کریں اماں جان، میں جانتی ہوں باہر کا ماحول کتنا غیر محفوظ ہے، مجھے بھی باہر جانا ہے، سب لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، مجھے بھی پڑھنا ہے اور دوستیں بنانی ہیں، میں نے روندے لہجے میں کہا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ تو سب جیسی تھوڑی ہے، تو الگ ہے سب سے، اور میں نہیں چاہتی لوگ تیری اصلیت جان کر تجھ سے غلط کام کروائیں۔ اماں جان نے محبت سے کہا، ایسا کیا غلط عمل ہے میرا جو آپ ایسا کہتی ہیں؟ میں بھی سب جیسی ہوں، میرا بھی دل ہے جو باہر گھومنے کو، دوستی کرنے کو تڑپتا ہے، میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تیرا کوئی عمل غلط نہیں ہے میری بچی، اماں جان نے تڑپ کر کہا۔ پھر کیوں چھپی رہتی ہوں میں؟ مجھے جواب چاہیے تھا، اس لیے ضد پر تھی۔ دیکھ میری بچی، تو نہیں جانتی کچھ، اماں جان نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں، بلکہ میرا داخلہ کروا دیں کہیں پڑھنے کے لیے، مجھے پڑھنا سیکھنا ہے، سب کچھ کیسے پڑھا جاتا ہے، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ دیکھ اسمی، میرا دماغ خراب نہ کر اور بیٹھ جا کر اپنے کمرے میں، خام خواہ میں دماغ خراب کر رہی ہے، چل اٹھ اور جا کر کپڑے سنبھال، اب تیری عمر ہے پڑھنے کی۔ اماں جان نے غصے سے کہا تو میں روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ کافی وقت یوں ہی بیٹھی رہی، مجھے بار بار خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کون سی خاصیت ہے مجھ میں جس کی وجہ سے اماں جان مجھے دوسروں کی نظر سے بچانا چاہتی ہیں، مگر سمجھ نہ سکی۔ یہی سوچتے میں سو گئی۔ جب آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اٹھ کر نماز پڑھی اور وہیں بیٹھی رہی۔ یا اللہ، میری کیا غلطی ہے جو مجھے یوں قید رکھا ہے گھر میں؟ میرا بھی دل کرتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں، دوستی کروں اور لوگوں سے ملوں، خوش رہوں، سب کے ساتھ مجھے آزادی چاہیے۔ میں نے دعا کی اور اٹھ گئی۔ صبح 10 بجے میری جان نکل گئی۔ سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کل رات بھی خواب میں نے ماموں جی کو گھر آ کر اماں جان سے لڑتے دیکھا تھا، اور اب بھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ اماں کو ساتھ لے جانے آئے تھے، مگر اماں جان کی ایک ہی ضد تھی، نہیں جانا مطلب نہیں جانا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، جس ماں نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا، وہ میرے لیے کیوں لڑ رہی تھی؟ ماموں جان میرے پاس آئے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اتنا کہتے وہ چلے گئے۔ مجھے کچھ دنوں تک اندازہ ہو گیا کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اماں جان کو پتا تھی اور وہ چاہتی تھی کسی اور کو نہ پتا چلے، مگر سچ کب تک چھپ سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن سب سامنے آنا تھا، اور اب میں 26 سال کی ہو چکی تھی، مگر اماں جان نے میری شادی نہ کی اور اس بارے میں کبھی ذکر بھی نہ کیا۔ میں اب دیر تک بیٹھی خود میں ہی مگن رہتی، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی۔ اماں جان نے مجھے کہا کہ میں نہ بیٹھا کروں اکیلی، مگر میں اور کرتی بھی کیا؟ کپڑے سلائی کرنے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ بھی جلدی کر دیتی۔ میرا سچ سامنے آنے کا دن بھی آ پہنچا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، اماں جان سلے ہوئے کپڑے دینے گئی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا تو ایک عورت سامنے کھڑی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تم ہینا کی بیٹی ہو؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسی یقین نہ ہو، اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جی، میں اسما ہوں، اماں جی کی بیٹی، میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اماں جان نے مجھے ڈانٹا کہ میں نے دروازہ کیوں کھولا اور انہیں اندر آنے کیوں دیا
تو کیا جواب دوں گی؟ اچھا سن، ایک گلاس پانی تو پلا دے، پھر سوچتی رہنا۔ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بولی تو میں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے اچھا کہا اور پانی لینے چلی گئی۔ گلاس میں پانی لیتی ان کے پاس آئی۔ تو بہت پیاری ہے، پھر ہینا نے تجھے چھپایا کیوں ہے سب سے؟ حیرت کی بات ہے۔ گلاس پکڑتے وہ سوچتے ہوئے بولی، ویسے تو کرتی کیا ہے سارا دن؟ گھر میں اکیلی رہ کر؟ میرا گھر ساتھ والا ہے، آ جایا کر، دل بہل جاتا ہے۔ بھئی میرا اور میری بچیوں کا تو دل گھبراتا ہے ایک دن بھی گھر گزارنے پر۔ ہم سے نہیں رہا جاتا 24 گھنٹے گھر میں۔ انہوں نے پانی پی کر گلاس رکھا، تب تک اماں جان بھی آ گئیں۔ مجھے غصے سے دیکھتی نظروں میں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کیسی ہے ہنا؟ اور یہ بچی تیری ہے؟ تو نے کبھی بتایا نہیں، حالانکہ ہم ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب وہ عورت اماں جان سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا سنوں تو صحیح اماں جان جواب کیا دیتی ہیں، اس لیے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جان کا جواب سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خود کو کچھ کر دوں۔ کیا کوئی ماں بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ میں یہی سوچتی رو دی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، دل بند ہو رہا تھا۔ بار بار وہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور مجھے اذیت ہونے لگی۔ میں کمرے میں چہل پہل کرنے لگی جب اماں جان اندر داخل ہوئی۔ کس کی اجازت سے تو نے اسے اندر آنے دیا؟ اماں جان گرجی۔ ان کا غصہ مجھے کچھ دیر پہلے والی بات بھلا گیا۔ اب مجھے صرف خوف آ رہا تھا۔ اماں جان کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر میں نے ہاتھ کی مٹھیوں میں دوپٹے کا کونا دبایا۔ معذرت اماں جان، میں نے سرگوشی میں کہا، آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سنا تو نے؟ اس بار وہ چلائیں تو میں نے زور زور سے سر اسبات میں ہلایا تو وہ وہی بیٹھ گئیں، سر تھامے۔ دیکھ حسمی، تو دنیا والوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ تیرا سچ جان کر تجھے خدا کا واسطہ ہے تو کسی کو مت ملا کر۔ اماں جان نے بے بسی سے کہا۔ ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اماں جان، میں کبھی کسی سے نہیں ملوں گی، پکا والا وعدہ۔ میں نے انہیں یوں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چل اب کھانا لے آ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں جان کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی، جس سے میں اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھتی باہر بھاگیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر ہم مصروف ہو گئیں۔ شام کو ایک عورت گھر آئی تو ان کی بات اور مطالبہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں جان تو پتھر کی ہو گئیں۔ دیکھو بہن، میری مدد کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی، اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ وہ عورت بولی تو میں نے کھڑکی سے اسے دیکھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ جا سکتی ہیں، اماں جان نے ان سے کہا اور باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ لیکن بہن میری بات، میں نے کہا نہ جائیں، اماں جان نے سختی سے کہا تو وہ منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتی چلی گئیں۔ میں اس لیے تجھے دور رکھتی تھی لوگوں سے، اماں جان مجھے گھورتے ہوئے بولی تو میں لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نے تو اس عورت سے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر انہیں پتہ کیسے چلا؟ اماں جان مجھے یوں کیسے الزام دے سکتی تھی؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان کے بھرتے الزامات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا، تو نے نہیں بتایا تو کیسے پتا چلا انہیں؟ خواب دیکھ لیا انہوں نے کیا؟ اماں چیختے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہتے ساتھ ہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن بھی بہت سی عورتیں آئیں اور اماں جان کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ ہنا بہن، میرے مسئلے کے بارے میں اپنی بیٹی کو بتانا، میں بہت پریشان ہوں، ایک عورت دکھ سے بولی۔ ہنا، تو جانتی ہے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں کچھ بتا دے کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ ایک اور عورت نے اپنی پریشانی ظاہر کی، اور میرا مسئلہ تو سر فہرست ہے، تم حل کروا دو، میں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ تیسری عورت نے بھی حصہ ڈالا۔ اماں جان پریشان سی ان کے درمیان بیٹھی تھیں۔ ہنا کچھ بولے گی بھی یا نہیں؟ ایک عورت انہیں چپ دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی اسما سے۔ اماں جان نے کچھ دیر بعد سوچنے کے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے اور تیری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ وہ عورتیں کہتی چلی گئیں۔ پیچھے اماں جان سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔
अम्मा जान आप ठीक हैं? मैंने उनके पास जाकर पूछा। उन्हें यूं बैठे देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अस्मा, मैं कहती थी तो किसी के सामने मत आना, देखा ये लोग तुझे पागल कर देंगे, अम्मा जान ने दुखी लहजे में कहा। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो मुझे गले लगा गईं। तू माफी ना मांग मेरी बच्ची, मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर, इन सब की पहुंच से बहुत दूर। चल उठ और जरूरी सामान उठा और चल यहाँ से, अम्मा जान ने मुझे जल्दी से उठाते हुए कहा। मैं सोच में पड़ गई कि इस वक्त कहाँ जाना है और किसके सहारे, मगर अम्मा जान मुझे आधी रात को गांव से लेकर चोरों की तरह निकल गई। सारा रास्ता मैं यही सोचती रही कि कैसे रहेंगे दोनों अकेली औरतें, मगर अम्मा जान शायद ये सोचना नहीं चाहती थी। मुझे लगा शायद शहर जाकर अम्मा जान मेरी शादी कर दें। ये बात सोचते मैं खुश हो गई। शहर पहुंचकर अम्मा जान ने अपनी सहेली से राब्ता किया और उनके घर मुझे ले गईं और हमें इतनी रात को देखकर वो तशवीश में चली गईं। हिना, इतनी रात को क्यों निकल आई, वो भी जवान बेटी के साथ, हालात जानती हो ना? खाला नूरी ने थोड़ी पर हाथ रखते पूछा। तू नहीं जानती नूरी, मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं इस वक्त किस दोराहे पर खड़ी हूँ, अम्मा जान ने परेशानी से कहा। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे बता मसला क्या है, मैं तेरे साथ हूँ हर मामले में, तू बेफिक्र होकर रह यहाँ पर। पूछने के साथ ही वो नरमी से कहती उठी और हमारे लिए रात का बचा सालन गरम करके उसके साथ रोटियां बना लाई। ये खा लो, फिर सुबह बात करते हैं, वो अम्मा जान से कहती बिस्तर लगाने लगी। अगली सुबह न जाने अम्मा जान ने कौन सी कहानी उन्हें सुनाई कि वो हमारी हमदर्द बन गई और हमें घर पर ही रख लिया। उनका शौहर दूसरे शहर काम करता और बेटी कॉलेज पढ़ती थी। उसे पढ़ता देखकर मेरा दिल करता कि मैं भी पढ़ूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अम्मा जान ने मुझे बुलवाया। बाहर गई तो दो औरतें बैठी अम्मा जान और नूरी खाला से महवे गुफ्तगू थी। मैंने सलाम किया और वहीं बैठ गई। अभी मैं बैठी ही थी जब अम्मा जान की बात पर उछलकर खड़ी हुई। मुझे लगा मेरा सांस रुक जाएगा। अब वो औरतें मुझे अपना मसला बता रही थीं और मैं अम्मा जान को देखती सोच रही थी कि ऐसी माँ भी होती है क्या। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शादी का ख्वाब ही रहा। मुझे लगा था अम्मा जान मुझे शहर लोगों से बचाने के लिए लाई हैं, मगर यहाँ तो वो खुद ही मुझे पेश कर रही थी। रोज रात को मुझे बताया जाता कि मुझे क्या सोचकर सोना है और फिर ख्वाब में उसके आगे का देख लूं, फिर लोगों को बताना है। मैं काफी परेशान होकर रह गई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें करते कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाती, मगर अम्मा जान तो जैसे पैसे के पीछे पागल हो चुकी थीं। अम्मा जान, मुझसे नहीं होता ये सब, मेहरबानी होगी बंद कर दे। मैंने अम्मा जान के आगे हाथ जोड़े। तू ही चाहती थी बाहर घूमना, लोगों से मिलना, अब क्या मुसीबत पड़ गई तुझे, अम्मा जान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे इनका शौक नहीं था, बल्कि खुद को आजाद करवाने का था, लेकिन आपने तो और ज्यादा कैद कर दिया मुझे। मैं रो देने को थी। अस्मी, बस कर जा और जाकर सो जा, अम्मा जान ने गुस्से से कहा। मैं अपने कमरे में आ गई। हमने वहां घर ले लिया था, अच्छी जगह पर। अम्मा जान मुंह मांगी कीमत मांगती मेरे ख्वाबों की और लोग अदा करते। मुझे हैरत थी, लोग इतने नासमझ क्यों थे? क्या किसी को अल्लाह पर यकीन नहीं था? अब मैं किसी न किसी तरह घर से फरार होना चाहती थी। वजह रोज बरोज अम्मा जान के मुतालबात का ज्यादा होना था। एक दिन मैं दरवाजे पर खड़ी थी, बच्चों को खेलता देख रही थी, जब अचानक एक लड़का साथ वाले घर से निकला और मुझे देखता रह गया। मैं उसे यूं खुद को देखता पाकर अंदर आ गई। अगले दिन एक औरत और एक मर्द अम्मा जान से मिलने आए। मैं किचन में चाय बना रही थी जब बैठक से आवाजें आईं। देखो बहन, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अम्मा जान ने रूखे लहजे में कहा। लेकिन क्यों? देखिए, मेरा बेटा पसंद करता है आपकी बेटी को, और बेटी को रुखसत करना तो हर माँ बाप पर फर्ज है, फिर आप क्यों नहीं करना चाहती? वो आदमी जिसकी उम्र 50 साल थी नरमी से समझाने लगा।
میں نے کہا نا مجھے نہیں کرنی اسما کی شادی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اماں جان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم انتظار کریں گے، آپ تسلی سے سوچ لیں، اگر چاہیں تو کسی سے بھی کہہ کر میرے بیٹے کے بارے میں پتہ لگوا سکتی ہیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بولی، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو پتہ لگوا کر کیا کروں گی؟ عجیب لوگ ہیں آپ۔ اماں جان ان کے جاتے ہی بولنے لگیں۔ میں اب حیران نہیں ہوتی تھی، جانتی تھی وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شام کو چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی، جب مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ میں نے رخ موڑ لیا۔ اسما، اس کی پکار پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ ایک اور سوال۔ جی بولیں، میں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ بامشکل میری سماعت تک پہنچا۔ میرے یوں کہنے پر وہ سن تو نہ سکا مگر ہنس دیا۔ دیکھیں اسما، میں آپ سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر کوہنیاں رکھے کھڑا ہو گیا۔ میں سن رہی ہوں، آپ بولیں۔ میں نے کہا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں بابا کو بھی بھیجا تھا مگر آپ کی طرف سے انکار ہو گیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل ماں بابا نے صرف انکار کا بتایا، مجھے وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بتائی۔ وہ کتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا، میں تو کھو سی گئی، مگر اس کا سوال سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اماں جان مجھے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے پر جواب دیا، یہ تو کوئی جواز نہ ہوا، میں تو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح و شام یہاں تک کہ دن کی کسی بھی وقت آپ اپنی اماں جان سے مل سکتی ہیں۔ دھیمے لہجے سے کہا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا شاید، جو ہر بات کا جواب دیتا رہا۔ کچھ اور سوالوں کے بعد میں نیچے آنے لگی تو اس نے ایک بار پھر پکارا، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اب ہر روز وہ چھت پر مجھ سے بات کرتا، میں انکار کرتی مگر وہ بھی باضد تھا۔ اماں جان کو اس کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے روک دیتی، مگر سچ کب تک چھپتا ہے۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا دیوار کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا لگتا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک اماں وہاں آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بازوؤں سے دبوچتی ساتھ لے کر نیچے آئیں اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ یہی باقی رہ گیا تھا اسما کہ تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دے، اماں دکھ سے بولی۔ اماں جان ایسا نہیں ہے، وہ تو بس، میں نے شرمندگی سے کہا، تو اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکلے گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھ سے ہر ناطہ توڑ دوں گی۔ اماں جان کہتی دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئیں۔ میں چلاتی رہی مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ احمد کی والدہ میرا پتہ کرنے آئیں تو اماں جان نے انہیں بہت سی باتیں سنائیں اور بھیج دیا۔ 3 دن گزر گئے، روز کھانا وقت پر کمرے میں مل جاتا۔ اماں جان نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اب تو کوئی خواب کے ذریعے مسئلہ حل کروانے بھی نہ آتا۔ میں کیسے یہاں سے نکلوں؟ یہی سوچتی میں سو گئی کہ کیسے گھر سے فرار حاصل کروں۔ ایک دم آنکھ کھلی تو پوری پسینے سے نہا چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں یوں پسینے آنا میرے ڈر کا واضح ثبوت تھا۔ میں نے جو خواب میں دیکھا میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا، مگر میرے تو سارے خواب سچ ہوتے ہیں۔ میں ڈر سے کانپنے لگی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات گزر گئی، اگلی صبح بہت بھیانک تھی۔ اماں جان نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا میری شادی کے لیے۔ میری جان نکل گئی۔ میں تو صرف احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد کو جب پتا چلا تو وہ گھر آ گیا۔ اسما، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی ابھی؟ وہ سب کے بیچ میرا ہاتھ پکڑتا بولا۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ اماں جان نے میرا ہاتھ چھڑواتے احمد کو دھکا دیا۔
وہ चूंकि होश में नहीं था इसलिए लड़खड़ा कर मेज से टकराया, जिससे सर मेज के कोने में लगा। मेरी रूह कांप उठी। मैंने अम्मा जान को पीछे धकेला और अहमद के पास गई। अहमद प्लीज आंखें खोलो, कोई इसे लेकर चले अस्पताल, मैं रोते हुए कह रही थी। मेरी नजर सामने पड़ी गन पर तो मैंने उठाकर अम्मा जान पर तानी। मेरे ख्वाब की ताबीर शुरू हो चुकी थी। मैं घबराते हुए बोल रही थी, वही जो ख्वाब में बोला था, इसे अस्पताल लेकर चलें जल्दी। मेरे धमकाने पर 2 लोग अहमद को उठाकर ले गए। मैं उनके साथ ही जाने लगी। अम्मा जान हैरत से मुझे देख रही थी। मैं जैसे ही मुड़ी, अम्मा जान ने मेरे हाथ से गन छीनी और दूर फेंककर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं जमीन पर गिर गई। इसलिए तुझे बड़ा किया था कि तू मुझ पर ही। वो बोलते बोलते रुकी और रो दी। तेरे लिए अपने घर वालों से दूर रही, उनसे ताल्लुक तोड़ा, और तूने, दफा हो जा अस्मा मेरी नजरों के सामने से। उनके चलाने पर मैंने भागकर कमरे का दरवाजा बंद किया। इसके बाद न जाने बाहर क्या हुआ, मुझे होश न रहा। मुझे सिर्फ अहमद की परवाह थी। शाम को अम्मा जान मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी तमाम गलतियों की मुझे माफी दे दे अस्मा, मैंने तुझ पर बहुत पाबंदियां लगाई और तुझे हर खुशी से दूर रखा। मैं अब तुझ पर और जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं आज ही तेरा निकाह अहमद से करवाती हूँ। मैं हैरान थी कि वो मान कैसे गई। निकाह की तैयारी हो गई। अहमद ने निकाह के बाद बताया कि उसके वालिदैन ने अम्मा को कैसे राजी किया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने अम्मा जान को माफ किया। अहमद मेरा बहुत ख्याल रखता, अम्मा जान की जरूरत पूरी करता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे सब्र का मुझे इनाम दिया। अम्मा जान ने अपने लालची होने पर अल्लाह से भी माफी मांगी। कभी हम अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा देते हैं, जिससे वो बागी होने लगते हैं। इसलिए अपनी मनमाने के साथ उनकी भी सुना करें, ताकि वो भी आपसे नफरत ना करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।